بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو لکھنے والے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام 11 آر اور میں وسیم بادامی۔ دل نہیں مان رہا تھا، طبیعت نہیں کر رہی تھی کہ کسی بھی اور موضوع پر آج بات کی جائے۔ دل تو اس بات پر بھی حیران پریشان ہے، افسردہ ہے، بلکہ شرمندہ بھی ہے۔ آپس کی بات ہے کہ اگرچہ نظام قدرت ہے یہ ایسا ہی کہ بس 2-3 دن ابھی یہ پروگرام نہیں ہوگا اور پیر سے سب کچھ کاروبار زندگی ویسے ہی ہم پھر کوئی کرنٹ افیئرس کا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہوں گے، کوئی پیناما پر پروگرام ہو رہا ہوگا، کچھ اور، بس بات آگے چلتی چلی جائے گی۔ یہ ہے انسان کی زندگی کا معاملہ اور یہ ہے انسان کی اوقات۔ شان رمضان کا آغاز ہم اس انداز سے کیا کرتے تھے۔ یہ تجویز اور یہ درخواست میں نے دی تھی اس دفعہ کہ شان رمضان کی جب ہم میٹنگ میں بیٹھے تھے، ان سے میں نے پرائیویٹلی بھی کہا تھا جنید بھائی سے کہ آپ آغاز کیا کریں تلاوت کلام پاک سے۔ تو اس پر بھی انہوں نے کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ علماء کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے، میں کیا یار کس طرح کروں گا۔ تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ شان رمضان کا یہ پہلا سال نہیں تھا بلکہ آخری سال تھا جب جنید جمشید صاحب کی آواز سے تلاوت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا تھا۔ ابتداً ہم نے صرف سحر میں ان کی تلاوت سے آغاز کرنے کا پلان بنایا تھا۔ 2 دن بعد ہی آپ لوگوں کا اس طرح کا رسپانس آیا کہ پھر ہم سب نے، عبید خان صاحب نے، جی صاحب نے، سب نے کہا کہ اس کو پھر ہم افطار میں بھی اس کو حصہ بنائیں اور تلاوت سے ہی نشریات کا آغاز کریں۔ آج پروگرام میں مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہوں گے ہمارے ساتھ اور کچھ ایسی باتیں جو کہ آپ کو یقیناً حیران کر دیں گی جنید بھائی کے بارے میں، وہ مجھ سے کریں گے۔ 5 سال کا میرا ان سے سفر اختتام پذیر ہو گیا۔ میں مختلف پروگرامز میں یہ کہتا رہا ہوں، اپنے پروگرام میں بات ریپیٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اور 5 سال جس میں 4 سال میں ایک مہینے یعنی کہ 4 مہینے ایسے آئے ہوں جب آپ نے 30 دن کے 24 گھنٹے ساتھ گزارے ہوں، یہ انسان کے مزاج کو سمجھنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں اس تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، میں نے اس سے اچھا انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم میں نے اس سے اچھا انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ باخدا میں نے 5 سالوں میں 5 سیکنڈز کے لیے کسی انسان کی برائی ان کے منہ سے نہیں سنی، جس کو ہم غیبت کہتے ہیں، میں نے نہیں سنی۔ باخدا 5 سیکنڈز کے لیے، چونکہ ظاہر ایک مکتبہ فکر سے ان کا تعلق تھا، ہر کسی کا کسی نہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہوتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ 5 سیکنڈز کے لیے 5 سالوں میں نے کسی مکتبہ فکر سے متعلق انڈائریکٹلی بھی، ڈائریکٹلی تو آپ چھوڑ دیں، انڈائریکٹلی بھی کسی مکتبہ فکر کے خلاف ایک جملہ نہیں سنا۔ 2013 سے کہ شان رمضان سے اس کا آغاز ہوا تھا،
پہلا شان رمضان 2013، پہلی شان سحر اور اس کا پہلا لمحہ وہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ ٹرانسمیشن کی اس شہر رمضان کی رونقوں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے یہاں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جس طرح میں نے کہا میرا تو ان سے ایک خاصا ذاتی تعلق بھی ہے، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے عزیز بھی ہیں، کئی نوجوانوں کے رول ماڈل بھی ہیں، زبردست نعت خوان بھی ہیں، ثنا خوان بھی ہیں، بہترین مقرر بھی ہیں، اور انتہائی خوبصورت شائستہ انداز میں دعوت اسلام بھی دیتے ہیں۔ تشریف لا رہے ہیں جناب جنید جمشید صاحب۔ جنید بھائی آئیے۔ اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ 2016 کا شان رمضان آخری شان رمضان ثابت ہوگا۔ میں نے ہمیشہ یہ کہا اور ان کی زندگی میں کہا، آخری جو ہم نے لاہور میں پروگرام ساتھ کیا، ایک پروڈکٹ کی لانچ تھی، تو میں نے اسٹیج پر سامنے ہم جب انوائٹ کر رہا تھا تو میرے سامنے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام بیٹھے تھے، اقرار بھی تھے وہاں پہ، اقرار الحسن بھی، اور میں نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں نمازوں کے بعد کہ شاید میری کوئی نیکی، شاید میرا کوئی کام اس کو ایسا پسند آیا کہ اس نے مجھے زندگی میں جنید جمشید عطا کیا، اور میں سوچتا ہوں کہ شاید مجھ سے ایسی کوئی کمی رہ گئی، شاید میں اس انداز سے قدر نہیں کی کہ اس نے جنید جمشید اتنا جلدی واپس لے لیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب ساتھ موجود ہیں۔ جمیل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو طارق جمیل صاحب یہ اس صدمے پر، اس سانحے پر، اس شہادت پر آپ بتائیے گا، آپ اپنی کیفیت شیئر کیجیے گا ان سے۔ بس مجھے تو اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، کہ اللہ تو اپنی قضا پر ہمیں رضا نصیب فرما۔ تو ایسے جان توڑ حوادث ہوں یا روزمرہ میں آنے والی ناگواریاں ہوں، اس پر یہ ایک جملہ ہی ہے وسیم بھائی کہ اللہ ہمیں اپنی قضا پہ رضا نصیب فرما دے، اس کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ طارق جمیل صاحب، آپ کی جنید جمشید صاحب سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ میری 1997 کراچی کے اجتماع میں ہوئی تھی۔ میں تو انہیں جانتا نہیں تھا، بلکہ ایک عجب واقعہ اس سے پہلے ہوا کہ میں ایک جگہ کہیں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ٹی وی چل رہا تھا، تو سامنے آواز بند تھی اس کی، تو سکرین پر یہ جنید جمشید ڈانس کر رہا تھا اور اس کے ساتھ 8-10 لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں۔ تو اسے دیکھ کر مجھے بہت حسرت ہوئی کہ اتنا خوبصورت نوجوان اور اتنے غفلت میں، اور یہ کیا کر رہا ہے، اور اسے کون جا کے سمجھائے گا اور کیسے اس کو ہدایت ملے گی۔ ایسے ایک خیال سا گزرا اور پھر چلا گیا، میری تو پہچان بھی نہ تھی۔ تو اس کے کو 3-4 ماہ بعد اجتماع تھا کراچی، وہاں میں اپنے بیٹھا ہوا تھا جگہ پر، تو ایک نوجوان آیا کہ جی پاکستان کا ایک مشہور گلوکار ہے جنید جمشید، میں نے آپ کی اس سے ملاقات کرانی ہے۔ تو میں نے کہا لے آؤ اسے۔ تو جب وہ اندر آیا تو اس نے منہ لپیٹا ہوا تھا، اور میرے سامنے آ کر پھر اس نے منہ سے کپڑا ہٹایا تو وہ
وہی تھا جس کو میں نے وہ اسکرین پر دیکھا ڈانس کرتے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، خوشی بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری ملاقات کرا دی ہے، شاید تو تعلق بن جائے، بات آگے بڑھ جائے۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ اچھا، پھر ایک تعلق بنا، تعلق آگے بڑھا، اور تعلق بہت آگے بڑھا۔ مولانا صاحب طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بریک کے بعد یہ پوچھیں گے کہ جنید جمشید کیوں ان سے ملنے آئے تھے، کیا وجہ تھی؟ جنید جمشید ایک پاپ سٹار، ایک راک سٹار، اور وہ تو پہلی ملاقات کا حوالہ بتا رہے تھے ابھی، پھر آخری بات ان کی کب ہوئی اور کیا ہوئی، یہ طارق جمیل صاحب سے ہم پوچھیں گے۔ شان رمضان کا ہر سیگمنٹ ہی اب ایک یاد ہی بن گیا ہے۔ ہم ذرا بریک پہ جاتے ہوئے، چونکہ مجھے وہ جو ہمارے شان رمضان کے جو ننھے منھے دوست ہیں نا، پہلے ہم نے سوچا بھی تھا کہ ان کو اسٹوڈیوز میں بلائیں، پھر میں نے کہا کہ بہت ذرا کچھ دن اور گزر جائیں، کچھ اور صبر آ جائے، اس کے بعد بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ لائبہ، واصف، ایان، امیمہ، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے، ان سب کے مجھے ایسے پیغامات اور میسیجز آئے ہوئے ہیں کہ بھائی کوئی معجزہ ہو جائے گا نا، بھائی خبر ٹھیک تو نہیں ہے نا، بھائی ایسا تو نہیں ہو گیا نا۔ تو میں ذرا وہی سیگمنٹ جو ہم بچوں کے ساتھ کرتے تھے اس کی کچھ یاد تازہ کرتے ہیں، اور پھر ایک بریک کے بعد طارق جمیل صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ واہ اچھا جی، میں بھی آ جاؤں آج وسیم بھائی کے پاس بیٹھ جاؤں؟ لیکن ہم دیکھیں ایسے نہیں آنے دیتے کسی کو، اچھا ہر کوئی جو آئے گا اس سے کوئی نہ کوئی اس کا خراج لیا جائے گا۔ اچھا جی، اور آج ویسے بھی وہ کہہ رہا ہے جے روڈ کی گاڑی، یار کیا ہو گیا؟ نہیں، تو آج جمعہ بھی، آج رمضان بھی، آج جمعۃ الوداع بھی، آج جنید جمشید صاحب ہمارے ساتھ بھی، یہ لو تو ہم نعت پڑھے بغیر ان کو جانے دے سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں سکتے نا۔ تو آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج تھوڑی سی گپ شپ لگاتے ہیں، اور جنید بھائی کی جو مشہور زمانہ ایک نعت ہے نا، وہ ہم سب مل کے پڑھیں گے۔ کیا خیال؟ کون سی پڑھیں؟ فرمائش؟ الہی تیری چاکٹ پہ۔ اچھا، وہ بھی ہے، اب ایک فرمائش اس کی بھی آئی ہوئی ہے۔ میرے نبی میں آپ ہٹ ہیں ماشاءاللہ اتنے سے۔ دل بدل دے۔ یہ دیکھیں بھائی، او میرا دل بدل دے، کیوں جی؟ میرا دل بدلتے سنیں، چلو بھائی۔ میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ میرے ساتھ سب پڑھیں۔ خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے۔ اب جب یہ لائن آئے گی تو سب مل کے پڑھیں گے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ سب مل کے کہہ دیں، کیا بات ہے بھائی۔ بھائی آج وسیم تو تھینک یو، آج آپ نے مجھے موقع دیا ان بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا۔ سر تھینک یو تو اب ایان کا کریں، یہ سیگمنٹ تو ایان ہوسٹ کرتا ہے، میں اس کے انسٹرکشنز پہ چل رہا ہوں۔ ویسے اس نے آج ڈریس بڑا خوبصورت یہ پہنا ہوا ہے۔ بھائی ایان، آج کا ایان دکھائیں۔ ایان صاحب سب سے پہلے اپنی مادری زبان میں کہہ دیں حبیبی حیا حیا۔ حبیبی آیا آیا۔ ہاں یہ اس کی مادری زبان ہے، تو کل تک تو اردو بول رہا تھا۔ نہیں، یہ گرگٹ سے بھی زیادہ تیزی سے رنگ بدلتا ہے، کپڑے بدلتا ہے سب، یہ کبھی پنجابی رہتا ہے، کبھی سندھی، کل چشمے پہن کر آ گیا تھا۔ ایان یہ ڈریس کہاں سے خریدا ہے؟ جے ڈاٹ سے خریدا۔ ابے نہیں یار، یہ جھوٹ ہے، یہ میرے خلاف سازش ہے۔ جے ڈاٹ کا مالک یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جے ڈاٹ یہ نہیں ہو سکتا۔ جے ڈاٹ نے آج تک بنایا ہے کبھی ہے؟ ابے ہم تو اربوں کے قریب بھی نہیں پھٹ گئے یار آج تک۔ یہ دیکھیں یہ جے ڈاٹ سے، یہ ہم نے ایان کو ایکسپوز کرنے کے لیے آپ کو بلایا ہے کہ اس کا جھوٹ بے نقاب کرے۔ یہ ہر کپڑا یہاں پہ عبد البھائی کی دکان سے خرید رہے ہیں روزانہ اور کہہ رہے ہیں جے ڈاٹ۔ اب سچ سچ بتاؤ کہاں سے خریدا ہے کپڑا؟ ہیں بتاؤ زور سے بولو۔ عبد البھائی کی۔ دیکھا میں، عبد البھائی کی دکان سے خریدا ہے۔ اب بیٹھ تو جاؤ ایان ایک منٹ۔ عبد البھائی کی دکان سے، ارے تم نہیں، ایک سارے ایان آ گئے یہاں پہ۔ اور یہ کپڑا کتنے کا خریدا ہے؟ 400 روپیز کا، 400 روپے کا۔ مبارک ہو بھائی۔ آج 200 روپے بڑھ گئے ہیں۔ لیکن آج یہ جے ڈاٹ کے کپڑوں سے زیادہ عبد البھائی کے کپڑوں میں اچھا لگ رہا ہے۔ ارے واہ، یہ تو آپ نے بڑے دل کی بات، تالی بجنی چاہیے۔ زبردست، واہ واہ۔
مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں موجود. تو طارق جمیل صاحب، جنید جمشید صاحب آپ سے کیوں آئے تھے ملنے؟ مطلب ایک جنید جمشید، ایک پاپ سٹار سنگر، ایک مولانا سے وہ کیوں آیا ملنے طارق جمیل سے؟ وہ مجھے نہیں جانتا تھا، وہ تو اس کا دوست مجھے لے کر، جیسے میں اسے نہیں جانتا تھا، وہ بھی مجھے نہیں جانتا تھا. اس کا دوست تھا کلاس فیلو، اس کا نام بھی جمشید تھا، جو اس کو تیار کر کے لایا اجتماع میں، اور پھر وہ اجتماع میں ملانے کے لیے بھی میرے پاس وہی لے کر آیا. اچھا. اور اس وقت جو میری اس سے بات ہوئی وہ تو یاد نہیں، لیکن اس کا جو تاثر تھا وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کی باتیں سن کر مجھے یوں لگا ہے جیسے کسی نے میرے زخموں پہ مرہم رکھ دیا ہو، کوئی پھمبا رکھ دیا ہو. مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے آپ بولتے جائیں اور میں سنتا جاؤں. اور پھر اس کے بعد اس نے ایک سوال کیا کہ مولانا، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو اپنے خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے. دنیا کی ہر آسائش اور ہر ایسیسری اور ہر انٹرٹینمنٹ اس وقت میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر ایک اندھیرا ہے، ایک خلا ہے، اور میرا سینہ گھٹا ہوا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی گھاٹ نہیں، کوئی ساحل نہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ اس کا سوال تھا. یہ پہلی ملاقات تھی آپ کی، اور آپ کی آخری بات کب ہوئی ان سے اور کیا بات ہوئی؟ آخری بات میری اس سے چترال میں تھا تو اس کی شہادت سے 2 دن پہلے مجھے اس کا فون آیا کہ میں نے کہا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، ہم ملے نہیں آپس میں، تو بہت جی چاہ رہا تھا کہ ملاقات ہو جاتی. تو اس نے بھی کہا کہ جی ہاں، میں بھی بہت محسوس کر رہا ہوں کہ بہت دن ہو گئے ہم ملے نہیں ہیں، تو میں چترال سے آ رہا ہوں، آتی میں آپ سے ملاقات کروں گا. اور پھر کچھ اور باتیں ہوتی رہیں کافی ساری. تو اس کے بعد پھر اس کی موت کی خبر ملی. ابھی آپ کے فون سے پہلے مجھے انگلینڈ سے کال آئی ہے. ہمارے مشترکہ دوست تھے انگلینڈ میں، تو انہوں نے مجھے ابھی فون بند کیا ہے جب اس کے بعد تمہارا فون آیا ہے، کہ بتلا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو انہوں نے، آپ نے فرمایا کہ بھائی طارق جمیل کو پیغام دے دو کہ آپ کے دوست ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان کا اکرام کیا ہے یا عزت دی ہے، ایسے بھی الفاظ انہوں نے کہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ فون مجھے آیا، تو بہت خوشی ہوئی مجھے ان کی بات سن کر. تو پہلی امید تھی کہ وہ چونکہ اللہ کے راستے میں گئے تھے ساری زندگی، وہ بھی کہا کرتا تھا کہ مولانا دعا کریں اللہ مرتے دم تک اسی تبلیغ میں لگے اور اسی میں میری موت آئے. تو اللہ نے اس کی دعا اسی طرح قبول کر لی. کافی عرصے سے وہ باہر کے اسفار کی وجہ سے جماعت میں نکلا نہیں تھا، تو ایک دم وہ آیا اور ایک دم ہی 1 دن کراچی ٹھہرا، 2 دن لاہور ٹھہرا، اور اگلے دن وہ سعید انور کے پاس چلا گیا چترال، اور وہیں سے اللہ کے پاس پہنچ گیا. اچھا طارق جمیل صاحب، امجد صابری جاتے جاتے پڑ گیا، اور یہ تو کوئی والی بات ہے نہیں کہ جو کہ کوئی کوٹ کر رہا ہو، تو ٹیلی ویژن پر ہوا سب کے سامنے کہ جاتے جاتے امجد صابری موت سے کچھ گھنٹوں پہلے، کچھ دنوں پہلے کس طرح پڑ گیا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اور جاتے جاتے جنید جمشید 2 دسمبر اپنی زندگی کی آخری نماز جمعہ کی امامت کی. آپ کو دکھاتے ہیں، آپ غور سے ملاحظہ کیجئے کہ وہ کن آیات کی، بعد میں ان کا ترجمہ بھی پڑھوں گا،
کہ وہ کن آیات کی تلاوت اپنی زندگی کی آخری نماز جمعہ میں، کل جمعہ ہے، اس سے پہلے جو جمعہ تھا، کن آیات کریمہ کی تلاوت فرما رہے ہیں؟ دیکھیے يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. یہ آیات ہم سب نے سنی ہوئی ہیں. جب آپ کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو یہ آیات پڑھتے ہیں. اس کا ترجمہ ہے. اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں جنید بھائی کے ساتھ وہ تلاوت کرتے تو میں ترجمہ کرنے کا عادی تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اس پروگرام میں اسٹیج پہ بیٹھ کے یہاں بیٹھ کر ان کی زندگی کی جو آخری تلاوت پبلکلی جو انہوں نے کی، جو آخری نماز جمعہ پڑھا ہے، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں گا. اور اس کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان لانے والوں، صبر اور نماز سے مدد لو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو. ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اور ہم ضرور تمہیں خوف، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی. اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. یہ ان کی زندگی کی آخری نماز جمعہ کی امامت. مجھے بتائیے گا اگر سہیل صاحب ہمارے ساتھ ہو تو میں ایک اور بھی وضاحت بھی کر دوں، چونکہ اس حوالے سے کچھ کنفیوژن بھی ہے. ابھی چونکہ لاشوں کی شناخت کا عمل نہیں ہو سکا ہے، جنید جمشید صاحب کی لاش کا بھی نہیں پتہ چل سکا ہے، لاش کی شناخت نہیں ہو سکی ہے. اور تو وہاں پر جو افراد گئے تھے انہوں نے بتایا، تو ہم آپ کو یہ آفیشلی بتا دیں کہ ابھی عجب نہیں ہے کہ اس کام میں کم سے کم 4 سے 5 دن لگ جائیں. 4 سے 5 دن اس کام میں لگ سکتے ہیں بہت آرام سے. اور جو اہل خانہ ہیں، جو سہیل خان صاحب جو ان کے دوست ہیں، ان سب نے فقہی پوائنٹ آف ویو سے مفتی تقی عثمانی صاحب سے رہنمائی لی ہے، جنہوں نے بتایا ہے کہ شرعی اعتبار سے آپ اس سے پہلے نماز جنازہ نہیں کروا سکتے. تو جنید جمشید صاحب کی نماز جنازہ، چونکہ کافی میسیجز وغیرہ چل رہے ہیں کہ یہ اناؤنسمنٹ ہوا ہے، کل ان کی نماز جنازہ نہیں ہو رہی. اور اس میں عجب نہیں ہے کہ اس میں 4 سے 5 مزید دن لگ جائیں ان کی نماز جنازہ میں. جب ان کی لاش کی پوری شناخت ہو جائے گی، پھر وہ جس بھی فارم میں ہوگی وہ باڈی یہاں پر منتقل ہوگی کراچی، جس کے بعد ہی باقاعدہ ان کے اہل خانہ نماز جنازہ کا اعلان کریں گے، اور پھر ان کی نماز جنازہ ہوگی، جس میں 4 سے 5 دن لگ سکتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے لیتا ہوں. بریک کے بعد سہیل خان صاحب، طارق جمیل صاحب سے بھی آخری بات کریں گے. اور سہیل خان صاحب جو ان کا برانڈ ہے J.Almira، اس کے اونر بھی ہیں. میں بتاؤں گا ابھی آپ کو بریک کے بعد کہ کب میری آخری امید دم توڑ گئی سہیل بھائی سے بات کرنے کے بعد. ورنہ میں تب تک آن ایئر یہ کہتا رہا کہ نہیں ابھی بھی چانس ہے، ابھی بھی امید ہے، ابھی بھی امید ہے کہ زندہ ہوں گے. وہ کیا واقعہ ہوا، اور پھر سہیل بھائی سے بھی مختصر بات کریں گے. اور آج کی اس بزم کا اختتام اگر وقت بچا تو الہی تیری چوکھٹ پر سے کروں گا.
لیکن جنید بھائی کے بغیر آج پہلی مرتبہ ایک کلام پڑھا. ایک بریک کے بعد ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام، روزہ قریب آ رہا ہے بلندی. 2013 کے شان رمضان سے لے کے 2016 کے شان رمضان تک کا سفر، ہم آپ کو ابھی 2016 کا شان رمضان کی پہلی نشریات کا پہلا لمحہ دکھاتے ہیں، جو کہ شان رمضان جنید جمشید صاحب کے ساتھ شان رمضان کا آخری نشریہ ثابت ہوا. جناب علی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. رمضان مبارک، شان رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ایک بار پھر آپ نے اپنے ساتھ کے اس اعزاز سے ہم کو نوازا. وسیم بھائی جزاک اللہ. دوستوں السلام علیکم، بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم. آپ سب کو بھی رمضان مبارک، شان رمضان مبارک. السلام علیکم. جناب، کوئی اندازہ ہے کہ یہ کس تیزی سے، کس رفتار سے وقت گزرتا ہے کہ آج ہم الحمدللہ یہ سعادت چوتھی مرتبہ حاصل کر رہے ہیں ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے اپنے ناظرین کے سامنے، اپنے حاضرین کے سامنے، کہ رمضان المبارک کی ایک اور نشریات ہوسٹ کر رہے ہیں. اصل میں انہوں نے ہمیں پسند کیا وسیم، انہوں نے چاہا کہ ہم اور آپ ساتھ آئیں تو ہم آ گئے. یہ بادشاہ ہیں، یہ کہیں گے نہیں تو نہیں. اور میں UK سے ٹریول کر کے واپس آیا تھا اسی دن، اور کچھ لمحوں کے لیے میں سو گیا. مستقل 2 دنوں سے جاگ رہا تھا. سو کر اٹھا، میں نے ہماری جو ٹیم ہے اس کا واٹس ایپ گروپ پر دیکھا کہ ایک حادثہ ہوا ہے، اس میں 47 لوگ تھے سوار. اور اتنے میں پھر ہمارے دوست ہیں اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ صاحب، ان کا مجھے میسج آیا کہ جی واٹ اباؤٹ جنید بھائی. تو میں نے ٹی وی نہیں کھلا ہوا تھا اس وقت، میں نے کہا کیا مطلب کیا؟ تو اس کا میسج آیا کہ پلین کریش. اب ایک دم سے میں نے ان کو میسج کیا کہ نو پلیز ڈونٹ سے دس. اور پھر ان سے رابطہ نہیں ہوا. انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ تمہیں نہیں معلوم، تو پھر میں نے کہا کہ ابھی نہ ہی بتاؤں. اور اتنے میں پھر ارسلان کا فون آیا جو ان کا مینیجر تھا. فون مجھے آیا. جب اس کا فون آیا میں نے کہا اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو اس سچویشن میں ارسلان مجھے تو فون نہ کرتا. تو ارسلان نے مجھے اس لیے فون کیا ہوگا کہ افواہ اڑ رہی ہے، آپ اس کو ٹیلی ویژن پہ چلوا دیں کہ غلط افواہ ہے، میں تو جنید بھائی کے ساتھ ہوں. میں نے بڑے اطمینان سے میں کہا ہاں ارسلان کیا ہوا؟ تو کہنے وسیم بھائی میری بات ہوئی تھی تب وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے. پھر بھی میں نے دل کو تسلی رہی مجھے بڑی. میں نے کہا اچھا تو جہاز پر تو نہیں بیٹھے تھے، فلائٹ مس ہو گئی تھی کیا ہوا تھا؟ تو ارسلان نے کہا کہ پتہ نہیں وسیم بھائی کہ جہاز پہ بیٹھے ہیں نہیں. میں نے کہا فون؟ کہہ رہے فون آف جا رہے ہیں. میں نے کہا صورتحال ایسی ہے کہ فون آف ہو گئے ہوں گے کیا جی. اتنے میں ارسلان نے کہا کہ وسیم بھائی میں چترال بھجوا سکتے ہیں مجھے کسی طریقے سے؟ میں نے کہا ارسلان چترال کیوں جانا ہے کیا؟ تو کہنے لگا کہ وسیم بھائی مجھے لگ رہا ہے کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے کچھ. میں نے کہا نہیں یار ارسلان یہ کیا کہہ رہے ہو یار، کیا کہہ رہا ہے بھائی، نہیں ہو سکتا یہ. فون بند کر دیا. اور یہ ہوا، اور اس کے بعد اچانک میرے دونوں فون اس طرح بجنا شروع ہو گئے کہ میں عجیب خوفزدہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اتنے میں مجھے ARY نیوز پر آن لائن لیا گیا اور ذرائع سے خبریں چلنا شروع ہو گئیں، اور میں اس یقین کے ساتھ کہتا رہا کہ نہیں جناب خبر ابھی کنفرم نہیں ہے، خبر ابھی کنفرم نہیں ہے. تا وقت ہے کہ میں ایک طرف آن لائن ہی رہا ARY نیوز پر، دوسری طرف میں سہیل بھائی کو فون ملاتا رہا. سہیل بھائی جے راٹ المیرا یہ سارا سلسلہ ان کا ساتھ رہا ہے، ہر وقت ساتھ. چترال میں بھی ساتھ گیا، امریکہ میں بھی ہم تھے تب ساتھ تھے. سہیل بھائی کو میں نے میسج کیا، وسیم ادامی فون. میں نے سہیل بھائی سے پوچھا سہیل بھائی یہ بات سچ ہے؟ اور سہیل بھائی دھاڑے مار مار کے رونے لگے. میں بھی رونے لگا تھا. اسماء میری ہمت ٹوٹ گئی. میں نے کہا آپ کو پکی بات ہے؟ میں کہا جہاز پہ تھے جب بات ہوئی آپ کی؟ انہوں نے کہا فلائٹ سے 2 منٹ پہلے بات ہوئی. تو وہاں پہ میری ہمت ٹوٹ گئی کہ اس کا مطلب معاملہ ہو گیا. سہیل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بدامی بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کی ذات کا احسان ہے. تو سہیل بھائی آپ تو چترال کے سفر میں بھی، جو کہ بس ان کا اللہ کی طرف جانے کا سفر تھا اصل میں، اس میں بھی ساتھ تھے. تو جب
تو جب آپ ہم پر مجھ پر یہ خبر اس طرح قیامت بن کے ٹوٹی، آپ پر کیا، آپ کو جب پتہ لگا کیا ہوا، کیسے پتہ لگا؟ پہلے تو آپ کو پتہ ہے اس چیز کا یقین نہیں ہوا. مجھے میرے مینیجر کا فون آیا، جو مجھے بھی، میں کیونکہ اس سے پہلی والی فلائٹ سے میں آیا تھا تو وہ مجھے لینے کھڑا تھا. تو اس نے کہا سہیل بھائی وہی ٹائم ہے، سب کچھ ہے، لیکن 1 گھنٹہ اوپر ہو گیا. اچھا ہلو. جی جی میں سن رہا ہوں سہیل بھائی، آواز آ رہی ہے مجھے. تو 1 گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے اور سہیل بھائی کچھ مجھے نا مسئلہ نظر آ رہا ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ؟ کہہ رہا لگ رہا ہے وہ مواصلاتی اس سے نا وہ کانٹیکٹ نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا تم کیسے کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے وہ یہاں لوگ سب بھاگ رہے ہیں. تو میں نے بولا نہیں یار تم چیک کرو اور مجھے بتاؤ. اس وقت تک میں بالکل، مجھے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں، لیکن کیونکہ میری جنید بھائی سے بات ہوئی تھی ایئرپورٹ پہ اور میں نے ہی سارا ارینجمنٹ کیا تھا، مجھے پتا تھا کون سی سیٹس ہیں، کیا ہے کیا نہیں. تو پھر میں نے کہا مجھے بتاؤ. اس نے پھر 2 منٹ بعد فون کیا کہ سہیل بھائی آپ نے ٹی وی دیکھا، اس میں بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ چترال کا جہاز جو ہے نا وہ اس کا رابطہ منقطع ہو گیا. تو اس نے مجھے پکچر بھیجی تو میں کھڑا ہو گیا فوراً. کھڑا ہو کے میں پھر اپنا گھر بھاگا کہ میں گھر جاؤں اور جا کے ٹی وی دیکھوں، کیونکہ آفس میں ٹی وی نہیں لگایا. تو راستے میں مجھے فون، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح فون آنے شروع ہو گیا. اچھا اتفاق سے میری پکچر ساتھ لگائی تھی جنید بھائی جی کے. ہاں بالکل. تو وہ جو پکچر لگائی تو وہ سارے سمجھے، کیونکہ ہم دونوں ساتھ ہی تھے، تقریباً ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو وہ سمجھے کہ میں بھی ساتھ ہوں. تو وہ اس حساب سے پھر گھر پہ بھی بجنے ہو گیا، تو گھر پہ بھی ایک مسئلہ شروع ہو گیا. اور میرے پاس بھی فون آئے، تو جب وہ انہوں نے کنفرم کیا، میں نے چترال فون کیا، وہاں سے کنفرم کیا، بس پھر اس کے بعد سمجھ نہیں آیا. پھر بس یہ ہوپ تھا کہ جیسے ابھی وہ برازیل کا جہاز گرا تھا، جی 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 اس میں کچھ ساتھی بچ گئے تھے کچھ لوگ. تو میں نے کہا اللہ میاں ایسا کریں گے انشاءاللہ. تو ایک وہ آس تھی. مگر پھر جب آپ سے بات ہوئی تو اس کے بعد تو پھر بس ہمت ٹوٹ گئی، اور پھر یہ ہو گیا کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. مگر بدامی بھائی جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے نا، کل سے لے کے آج تک، مطلب وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو نا صبر آ جاتا ہے، بجائے صبر آنے کے نا یہ ایک ہی چیز بڑھتی جا رہی ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا وجہ ہے کیا ہے. لیکن اللہ میاں نے کچھ ان کی نا شخصیت ایسی بنا دی تھی، آپ سب جس سے بھی ملیں گے نا وہ سمجھیں گے جنید بھائی میرے سے بہت کلوز ہے. جی ہاں آپ دیکھیں کوئی بھی ہوگا، آج میرے پاس کچھ لوگوں کے فون آئے تھے چینل کے، وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، رو رہے تھے. تو مجھ سے ایک نے تو کہا کہ مجھ سے جنید بھائی نے 3 دن پہلے بولا کہ آپ ایک وعدہ کریں میرے سے. تو میں نے کہا کیا وعدہ؟ کہنے لگے نہیں وعدہ کریں. تو انہوں نے کہا پہلے بتائیں. کہتے نہیں پہلے وعدہ کرو. تو اس نے کہا اچھا میں وعدہ کرتا ہوں. تو اس نے کہا میری جب بھی نماز جنازہ ہوگی نا تم نے اس میں آنا ہے. وہ یہ کہہ کے نا رونا شروع ہو گیا. اب یہ 3 دن پرانی بات ہے. اور ابھی ہم نے دکھایا جو انہوں نے آخر نماز جمعہ اس پڑھی، طرح اس نا میں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ انہوں نے پڑھی. یہ تو کوئی جی یہ تو کوئی بات ہی نہیں سنی سنائی اور ٹی وی دو پر جو بیان کیے نا، جی جی میری وہاں سعید بھائی سے بات کی کیونکہ لاسٹ ڈے میں وہاں نہیں تھا. ہاں تو سعید بھائی نے کہا دونوں بیان انہوں نے موت پہ کیے ہیں. عموماً وہ ایسے نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے، لیکن دونوں بیان انہوں نے جو ہے نا موت کے اوپر کیے. سہیل بھائی بس میں آپ کو میں پھر بھی زحمت دوں گا، اور کل طارق جمیل صاحب بھی آ رہے ہیں، ہم کل ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، تو میں آپ کو مزید بھی زحمت دوں گا. ابھی بس طارق جمیل صاحب سے آخری بات لے کے بہت بہت نوازش سہیل بھائی، اور آپ سے مزید میں بات کروں گا. جمیل صاحب ان سے ایک وعدہ کیا تھا میں نے، ہم دونوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ساتھ تمام مسالک کے اجتماعات میں جائیں گے. یہ ہمارا آخری وعدہ تھا کہ اگلے محرم میں ہم ساتھ مجلس اعظم میں جائیں گے، پھر بریلوی حضرات کے میرے میلاد میں جائیں گے، اور اہل تشیع حضرات کی مجالس میں جائیں گے، اور رائیونڈ جائیں گے. میں ان کا یہ وعدہ پورا کروں گا، اور میں انشاءاللہ اب آؤں گا رائیونڈ، آپ کی اجازت ہو تو. ہاں بسم اللہ، جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کا استقبال کروں گا. وسیم بھائی آپ کے بارے میں تو بہت اچھے ان کے ہوتے تھے، وہ تو آپ جانتے ہیں، تو ہر ایک کے بارے میں پازیٹیو ہی بولتے تھے. تو آپ کے بارے میں بھی بڑی مجھے وہ کیفیات تو یاد ہیں، الفاظ یاد نہیں، لیکن جب کبھی بھی تذکرہ ہوا تو بہت محبت سے بلکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ وہ کہتے وسیم بادامی آپ سے وہ میرا نام لے کر کہتے کہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. تو بہت ہمیشہ پازیٹیو تذکرہ ہی کیا ہمیشہ. طارق جمیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت
نوازش آپ نے وقت نکالا، اور میں نے سوچا تھا کہ میں اس کلام کے ساتھ اختتام کروں گا، لیکن یہ پھر کسی وقت کریں گے. میں تھوڑی سی مزید ہمت پیدا کر لوں گا کہ یہ کلام جو میں نے ہمیں زندگی میں کبھی اکیلے نہیں پڑھا ہے کلام، میں نے الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کر آیا ہوں، یہ کسی اور دن پڑھیں گے، آج اس کو رہنے دیتے ہیں. زندگی رہی اور صحت رہی، آپ لوگوں سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اس گزارش اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب جنید جمشید صاحب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پیغام ان کو خبر جا کے دے